رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو خالصتاً فجر، عشاء یا باجماعت نمازوں کے حوالے سے ہیں، وہ بھی نہایت اہم ہیں اور فرضیت کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کے اوپر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے۔ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے کہاں پر؟ گھر میں۔ فجر اور عشاء کی نماز ان کے لیے مشکل ہے کہاں پر؟ مسجدوں میں، گھروں میں نہیں، گھروں کا لفظ نہیں ہے، مسجدوں میں۔ اور اگر ان کو پتہ چل جائے، اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ بات مسجدوں کی ہوتی ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا اجر کیا ہے تو وہ مسجدوں کی طرف گھٹنوں کے بل، آپ کے سامنے پہلے یہ رکھیں، کرالنگ کرتے ہوئے یا ہاتھوں کے بل، سرین کے بل رڑتے ہوئے، گھسٹتے ہوئے مسجدوں کی طرف آ جائیں اگر ان کو پتہ چلے۔ فجر عشاء سے کون پیچھے رہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں منافق۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی پریکٹیکل نمونہ بھی صحابہ کو کر کے دکھایا۔ کس طرح؟ فجر کی نماز پڑھائی اور کہا اشاہد فلان، کیا وہ حاضر ہے؟ اشاہد فلان، کیا وہ حاضر ہے؟ دو بندوں کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا نہیں وہ حاضر نہیں ہے، یہ فجر کی نماز کا واقعہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک فجر کی نماز یعنی صبح کی اور عشاء کی نماز منافقوں کے اوپر بھاری ہے، نام لے کر دو بندوں کا، کہ وہ فجر میں حاضر ہیں نہیں حاضر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو بیان نہیں کیا، بلکہ آپ نے صحابہ کو اس کی اہمیت بتلائی۔ بے شک، ان دو بندوں کا نام لے کر کہا بے شک یہ نمازیں منافقوں کے اوپر بھاری ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر بس نہیں کیا۔ منافقت کتنا بڑا ٹائٹل ہے، بہت بڑا ٹائٹل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منافق پہچانا جاتا ہے اپنی علامات سے۔ منافق کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جس سے وہ اچھی طرح معاشرے میں پہچانا جاتا ہے۔ نشانیاں ہونا، علامات ہونا، عادات ہونا، یہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی بھی بیان کی ہے۔ جتنی پرسنٹیج اس بندے میں موجود ہے، جس علامت کی اتنا پرسنٹ اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ کلی منافق کی علامت بیان کی ہے کہ جو کلی منافق ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی طرز عمل موجود ہے۔ اور دیکھیے 1400 سال پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز عمل کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا۔ ان علامات میں سے یہ ہے کہ ان کا آپس میں تحفہ لعنت ملامت ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی سمجھ لیجیے، مسلمان اور مومن آپس میں ملتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں، اللہ اس کے اوپر رحمتیں کر، اس کے اوپر برکتوں کا نزول کر، اس کے اوپر سلامتی ہو۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور منافق کی علامت کیا ہے؟ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو ان کا تحفہ کیا ہے؟ او یار در فٹے منہ تیرا، او یار لعنت ہے تیرے پہ، اتنے دن ہو گیا تو مجھ سے ملا نہیں۔ ہے معاشرے میں یہ طرز عمل کے نہیں؟ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جیسے ہی ملیں ایک دوسرے کو تانے دیں، ایک دوسرے کو چاہے شو یہ ہو رہا بڑی فرینکنیس ہے، بڑی جی جناب ہم ایک دوسرے سے فری ہیں، یار تیری ایسی کی تیسی، تیرا بیڑا گرک کدھر رہ گیا تھا، در فٹے منہ کے الفاظ تو ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں، لعنت ہے یار تیرے پہ اتنے دن ہو گیا آیا نہیں۔ ان کا میل جول کی ابتدا ان جملوں سے ہوتی ہے۔ یہ نفاق کی علامتیں۔ اور ان کا کھانا پینا خیانت ہے، یعنی جب بھی روزی روٹی کمائیں گے خیانت کر رہے ہوں گے، خیانت کر کے مال غنیمت حرام ہے، دھوکہ دے کر لوگوں کی لوٹ کھسوٹ کر کے مال حاصل کریں گے۔ یہ منافقوں کی علامات میں سے جو حرام کمائی کرتے ہیں، یہ نفاق کی علامتوں میں سے حرام کمانا، خیانت کر کے مال کھانا، جھوٹ بول کے مال بیچنا، یہ ساری کی ساری منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کی علامات بیان کر رہے ہیں، اور ایک علامت بڑی سنگین ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں ڈر جانا چاہیے۔ رسول اللہ نے کہا اور پھر ان کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی سے مخلص نہیں ہوتے۔
کسی سے خلوص نیت سے دوستی نہیں کرتے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے، رشتے مفاد کے، محبت کے نہیں، انسیت کے نہیں، اسلام کے نہیں، دین کے نہیں، ان کے ساتھ دل لگی بھی نہیں ہوتی لوگوں کی بھی۔ منافقوں کی ایک علامت ہے، اس سے بھی ڈر جانا چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑے ریزرو ہیں، ہم بڑے سنجیدہ ہیں، ہمارا میل جول کم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تو یہ قدرتی اور فطری ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ علامات نفاق میں سے ہے کہ آپ کسی بندے کو اچھا ہی نہیں سمجھتے، پوری دنیا بری، خود پسندی کا شکار، اور کسی سے محبت ہی نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چل ہی نہیں رہا، جس کے ساتھ چلتا ہے جیسے ہی منہ موڑتا ہے اس کی برائیاں شروع کر دیتا ہے، جس کے ساتھ پورا دن گزارا، جس کے ساتھ رات گزاری، سفر کیا، جو ہی علیحدہ ہوا تیسرے کے پاس اس کی جا کے برائی کرنا شروع کر دی۔ نہ ان سے محبت کی جاتی ہے، نہ کوئی ان سے محبت کرتا، یہ بھی علامات نفاق میں سے، نہ ان سے محبت کی جاتی ہے اور نہ خود یہ کسی سے محبت کرتے ہیں۔ ہر ایک کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس، یہ علامات، یہ جو غیبت ہے نا، اس حد تک کرنا کہ بھائی ابھی آپ دو بندے اکٹھے بیٹھے ہیں، آپ ان کا آپس میں حسن سلوک دیکھ کے متاثر ہو جائیں، اور جیسے ہی وہ بندہ جائے آپ پوچھے یار اب آپ کے بڑے اچھے تعلقات، اور چھڈو جی، اور چھڈو جی، تو تمہیں پتہ ہی نہیں کس قسم کا بندہ ہے، ابھی تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے، تیسرے بندے نے آ کے اس کے بارے میں پوچھ لیا تو ساتھ ہی چھڈو جی ہو گیا، ایک دم پلٹا کھا لیا۔ اور نفاق کی علامتوں میں سے جو چوتھی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ مسجدوں سے دور رہتے ہیں، مسجدوں سے دور رہتے ہیں۔ منافقت کی یہ علامت ہے ایک، یہ بھی وہ مسجدوں سے دور رہتے ہیں، اور جب کبھی مسجد میں آتے ہیں تو ان کے آنے کا وقت یہ ہوتا ہے کہ امام مسجد سلام پھیرنے والا ہو۔ مسجد میں اگر آئی گئے ہیں تو ان کے آنے کی ٹائمنگ یہ ہوگی کہ امام مسجد بالکل نماز سے نکلنے لگا ہے، وہ بس بالکل آخر میں شامل ہو جائیں گے کہ میں اپنی پڑھ لوں۔ اللہ اکبر، یہ نماز باجماعت کی فردیت کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ جماعت میں شامل ہونے والا آخری رکعت میں اینڈ پہ جان بوجھ کے لیٹ اور تاخیر سے آنے والا بھی نماز باجماعت میں شامل نہیں ہے۔ منافقت کی علامت اس میں پائی جاتی ہے، جتنی ہے اتنی ہے، ضروری نہیں ہر نماز میں، اگر کم ہے تو اتنے پرسنٹیج آپ کم کر لیں، یعنی مسجدوں سے دور بھاگنے والے ہوتے ہیں، اور اگر مسجد میں آ جائیں تو آخر میں آتے ہیں، بالکل آخر میں، کہ ہمیں امام کے ساتھ نہ پڑھنی پڑی۔ یہ عجیب فلسفہ ہے بھائی، امام کے ساتھ پڑھنے میں کیا مسئلہ؟ آپ مسجد آ ہی گئے ہو تو 2-4 منٹ پہلے آ جاؤ، آپ مسجد بھی آ رہے ہو اور آپ رسول اللہ کی اس وعید کا شکار بھی ہونا چاہتے ہو، 5-7 منٹ پہلے آ کر آپ پوری کی پوری جماعت کے جو اجر اور فضائل ہیں ان کو اگر پالیں گے، آپ کو کیا فرق پڑ جائے گا؟ آپ نے ضرور اپنی ٹریننگ اور تربیت اس قسم کی کرنی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کا اور اس تنبیہ کا شکار ہو جائیں۔